ہماری کزن، ہمارے دوست، ہمارے کاروبار میں پارٹنر کون کون سی محفل میں اور کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کا نام فلانا فلانے کا بیٹا آج اس کلام پاک کی خوشی میں جا کے شامل ہوگا، تو انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اللہ سب کے گھروں میں خوشیوں کو آباد فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ ہر محفل شروع ہونے سے پہلے کلام پاک پڑھا جاتا ہے۔ درخواست قاری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک پڑھے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سید یا حبیب اللہ. حسب توفیق پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا اول و آخر ظاہر و باطن رحیم و کریم. الصلاۃ والسلام علیک یا واللیل کے زلف والے ید اللہ کے ہاتھوں والے علم نشرح کے سینے والے. الصلاۃ والسلام علیک یا عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے رحمتوں کے تاج والے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدہ کے بابا حسنین کے نانا گلے گلزار آمینہ صلی علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد درود و سلام آج کی نہایت ہی خوش قسمتی خوش بختی کہ آج ایک مرتبہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس کریم بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کا کفارہ لے کے درود و سلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اور آج یہ محفل ماشاءاللہ اس موقع پہ رکھی گئی جو معجزات میں سرکار کے معجزے میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، جسے سننا بھی ثواب، جسے دیکھنا بھی ثواب، جسے پڑھنا بھی ثواب ہے. اور آج ماشاءاللہ پہلے عشرے میں قرآن مجید کی مکمل جو ہے نشست جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انتہائی خوش قسمتی یہ بابا میری خوش قسمتی ہے کہ لاہور داتا کی نگری سے میں آیا ہوں اور میرے قبلہ پیر مرشد تشریف فرما ہے، منصب صدارت پر جلوہ نشی ہیں اپنے پر انوار چہرے کے ساتھ اور وہی فیض لے کے جو بڑوں سے آپ کو سینہ بسینہ ملا ہے. اور بابا میں نے ایک بات سیکھی ہے، بڑی بڑی محافلوں میں جانا ہوتا ہے لیکن فقیر کے در پہ سکھایا ہی ادب جاتا ہے.
یہاں پہ نہ تو تفرقوں کی بات آتی ہے، بس یہاں پہ بس بانٹا جاتا ہے تو پیار ہی بانٹا جاتا ہے۔ میرے قبلہ عالم منصب صدارت پر حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، بابا یہاں کا ماحول تو مجھے پتہ نہیں کہ جب قبلہ کا نام آئے تو لوگ کیسے وجد کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کو میرے پیر کا نام لے تو مجھ سے پوچھے میرا وجد کیسا، میرا یہ عشق کیسے وجدان کرتا ہے۔ بھئی ہمارے انداز میں جیسا قبلہ کے سامنے، کیونکہ رندوں کے زمانے سے ہٹ کے عجب عبادت ہوتی ہے، مرشد کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ بابا ہمارے انداز میں تو اس انداز سے قبلہ کے قدموں میں وجد کیا جاتا ہے۔ اب آپ کس انداز سے نوازو گے؟ میں قبلہ کا نام لے رہا ہوں، پیر طریقت رہبر شریعت۔ آئے میں صدقے جاؤں جس لیے واہ واہ پہ قربان جاؤں، کیونکہ بابا پیر طریقت لوگ بڑے بڑے جملے کستے ہیں، جن کو طریقت کا نہیں پتا طریقت کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، مرد کلندر ہیں، مرد کلندر ہیں بابا، مرد کلندر ہیں، صوفی باصفا ہیں۔ حضور قبلہ محترم مقام صوفی محمد جمیل الرحمان خان صاحب قبلہ محترم مقام منصب صدارت پر صدر نشی ہیں، اپنے پرانوار چہرے کے ساتھ محبتیں بھی بانٹ رہے ہیں، فیض بھی بانٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ آج آپ کے قدموں میں بیٹھ کے وہ قرآن بھی سنیں گے جو ابھی ہم نے سنا ہے۔ سورہ رحمان قبلہ تلاوت فرما رہے تھے، جس میں اللہ نے 31 بار فرمایا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں سے ایک نعمت آج ہمیں حاصل ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں پیر ملا ہے تو وہ بھی کامل پیر ملا ہے۔ اللہ پیر بھی ملا تو کامل ملا ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ یہ بابا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس کو دیکھ کے ہی ابھی ہاتھ میں ہاتھ نہ آئے ہوا تب تو دل کرتا ہے نا یہ پیمانہ کھل جاتا ہے، جب چہرہ دیکھ لے تو دل بول اٹھتا ہے اللہ اللہ۔ اور یہ میرے بابا حضور جن کی نظروں میں نظریں ڈال دیں، ہائے ہائے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ میں اس موضوع پہ آؤں گا، لیکن اللہ کا قرآن ہم نے سنا ہے جس میں 31 بار اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی میں امام نے ایک شرح لکھی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے 2 سمندر اکٹھے کر دیے ہیں۔ میں ثنا خان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اعظم قادری صاحب لاہور داتا کی نگری سے تشریف لے ہیں۔ میں بابا حضور کی جانب سے سب کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ علی بھائی اور میرے محترم برادران مکرم عمر بھائی نے جنہوں نے آج حکم دیا میرے بابا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے اپنا یتیم لفظ ٹوٹے پوٹے الفاظ لے کے میں آپ کے سامنے دست بستہ حضور کھڑا ہوں۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ 2 سمندر اکٹھے کر دیے، پہلے کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے، پہلے کی تاثیر اور ہے دوسرے کی تاثیر اور ہے، پہلے کا رنگ اور دوسرے کا رنگ اور۔ 2 سمندر ہیں، ایک سمندر میں ایک ہیرا ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لولو کہا ہے، دوسرے سمندر میں ایک ہیرا ہے جسے مرجان کہتے ہیں۔ امام تفصیل لکھ رہے ہیں کہ یہ 2 سمندر ہیں، درمیان میں دیوار نہیں ہے، پانی پانی میں نہیں جاتا۔ ارے ایک ہیرے کو امام نے شرح میں لکھا ہے، اب اللہ جانے کیسے سبحان اللہ کہو گے قرآن کی عظمت سن کے کہ 2 سمندر اکٹھے کر دیے، پہلے کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے، پہلے کا ذائقہ اور ہے دوسرے کا ذائقہ اور ہے۔ ایک میں ایک ہیرا ہے جسے لولو کہتے ہیں، دوسرے میں ایک ہیرا ہے اسے مرجان کہتے ہیں۔ ارے عشق کہہ رہا ہے، امام کہتے ہیں جو لولو ہے اسے حضرت امام حسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کم نہ ہو۔ ارے جو دوسرا ہیرا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ آج
قرآن سنا ہے دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اور میں قبلہ اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے، کیونکہ آج مہمانوں کو ہم سنیں گے اور میں حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں۔ وہ ثنا خان جو درباری ثنا خان بھی ہیں اور ماشاءاللہ بابا حضور کے ساتھ ساتھ بھی رہتے ہیں، لیکن مہمان ثنا خان میں داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان کو دعوت دوں۔ بالکل اعظم قادری صاحب آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حضور میں گلہائے عقیدت اور بابا حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیسا بابا حضور فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ آپ عظیم استاد کے شاگرد ہیں الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کے، اور بڑے مقبول ہیں۔ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اوے میں صدقے، نعرہ تکبیر۔ اچھا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اس کے 5000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، صدقے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بابا یہاں پہ نہ تو دیکھا جاتا ہے کون ادنا ہے کون اعلیٰ ہے، بلکہ یہ تو فقیر کی بارگاہ ہے جہاں پہ اقبال بھی بولے ہیں کہ بندہ او صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، پہنچے جو تیری سرکار میں تو سبھی ایک ہوئے۔ نعرہ رسالت، صدقے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اجازت ہے پیر صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرِ آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں حاضری ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور جتنے احباب تشریف لائے ہیں اللہ سب کو قدم قدم پر برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو وبا چلی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جتنے احباب تشریف فرمائیں پوری محبت سے سرکار کی بارگاہ میں اس یقین سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے وہ بلند آواز سے ذرا درود پاک پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پتایا پنہا نادا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، چونکہ آج سارے نسبت والے ہیں، سبحان اللہ پھر کہہ دیں ذرا بلند آواز سے، پتایا پنہا نادا، پتایا پنہا کل لانا ہوندا کم لجپالا، مندیاں نو کل لانا، مندیاں نو کل لانا، مندیاں نو کل لانا، ہوندا کم لجپالا، مندیاں نو کل لانا، مندیاں نو کل لانا، ہوندا کم لجپالا، مندیاں نو کل لانا، ہوندا کم لجپالا، کی اوقات حقیر دیے اوقات حقیر دیے، ہن ہاتھ چکنا، میرا تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر
بھی نہیں میرا تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دی میرا تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دی بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوا جو پلا ہے وہ ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ نازا ہے میرے وقت شاہان زمانہ نازا ہے میرے وقت شاہان زمانہ نازا ہے میرے وقت شاہان زمانہ سال یہ دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہو سال یہ دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہو سال یہ دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی مداح نبی بھی ان کوئی ہاتھ تھلنا نہ رہے ہاتھ چوکے کہنا اللہ اکبر یا الہ زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی میں جڑی گل کرن لگا جدا دل کرے ہاتھ چوکے ضرور کہے قبلہ پیر صاحب دا جڑا پیغام ہے وہ میں دین لگا جی توڑا دل کرے تے ہاتھ چکنا جو کچھ بھی ہو پانچ تن کے کرم سے میں ہوا ہوں جو کچھ بھی ہو پانچ تن کے کرم سے میں ہوا میں جو کچھ بھی ہو پانچ تن کے کرم سے میں ہوا میں جو کچھ بھی ہو پانچ تن کے کرم سے میں ہوا ہوں جو کچھ بھی ہو پانچ تن کے کرم سے میں ہوا ہوں بے دم شہید پانچ ہے مقصود کائنات نعرہ حیدری بے دم شہید پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 والا ہاتھ اٹھائے بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی
ایک شعر ایسا پڑھن لگا، میرے نال شعر بن کے پڑھنا ہے۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی 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 بچپن سے ہی پنج تن کے میں ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے نوازوں کا گدا 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 ہوں۔ اچھا جی میں ضرور پڑھتا ہوں، سبحان اللہ ایک بار کہہ دے سارے سبحان اللہ۔ میں قبلہ چند اشعار ایک نعت شریف کے پیش کر رہا ہوں، چونکہ آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا ہے۔ بطور مور کے لیے میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ارشان بھائی، علی بھائی اور شیخ عمر صاحب، آپ کی بڑی محبتیں ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، توجہ کیجئے گا۔ بزم محبوب بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، جنہوں آنے مزہ وہ ہاتھ چکے ذرا۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ شاہی خانہ سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی ایسی، آپ کے چہرے کھل جائیں گے، دل مچل جائے گا، ایسا شعر ہے ارشان بھائی۔ شاہی خانہ سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا
پنجابی دی گل کرنا، ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی، لیکن ایک گل ہر بندے واسطے جڑا ایتھے بیٹھا ہے، جڑا انہاں دی بارگاہ چ بیٹھا ہے، ذرا توجہ کرنا، گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی، لیکن یہ گل سننا ذرا. ڈرتا رہتا میں بہت بڑی بات کرنے والوں سمجھنا، ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا، آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے، آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا. اور جس شعر کے لیے میں نے یہ کلام شروع کیا وہ شعر آ گیا، اور اس شعر پہ میں نے قبلہ پیر صاحب سے دعا اور پیار لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ سنیے گا شعر. لوٹنے والوں کو سبحان اللہ، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، کبھی اللہ کرے میں سمجھا سکا، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا، فقیر بولے ہاتھ چوک کے، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے. اور سنا دوں آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. علی بھائی، عمر بھائی توجہ ذرا. الفت آل محمد کو بسا کے دل میں، الفت آل محمد کو بسا کے دل میں، جو نہ بولا دکھ ہوگا. نعرہ حیدر کا لگانے میں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ. پڑھیے سارے بزم محبوب. مجھے دوستوں کی فرمائش ہے، یہیں سے میں وہ کلام پیش کر دیتا ہوں. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی
آپ ہیں جدی بہارا کا نل ہے وہ پڑے ہاتھوں کے رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی 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 آپ ہیں سنیے گا شعر کون ہوگا امام صفِ انبیاء لپی صاحب کون ہوگا امام صفِ انبیاء ہاتھ اٹھائیے گا اور کہیے گا بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی بول سارے نبی آپ ہیں ارشیان بھائی یہ میرے دل کی آواز ہے جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے جس نے نہیں پڑھا یہ میرے دل کی آواز ہے اس شعر پہ ہاتھ اٹھائے گا اور بولے گا شعر ایسا ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے لجپالا دے ہاتھ کھڑے ہو گئے تسی بھی ہاتھ چکو دونوں ہاتھ چکے بولو شیخ عمر صاحب میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے 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 یہ بات آپ نے بڑی کی کہ میرے دامن میں سیدہ کی خیرات ہے بابا یہ وہ در ہے کہ اس در پہ اگر فرشتہ بھی آئے نا مانگنے کے لیے تو وہ بھی خالی نہیں جاتا یہ وہ در ہے جس در سے کچھ بھی مانگا جائے یہ ایسا نوازتے ہیں یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یزید آیا تھا اس در پہ وہ بھی اس در سے خالی نہیں گیا یزید بھی خالی نہیں گیا یہ لجپالوں کا در ہے کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں بہت اچھے اگر جس کا گزارا پنجتن پاک کے ٹکڑوں پہ ہو رہا ہے اللہ نے یہ ہاتھ دیے اس پہ انگلیاں 5 ہیں یہ 5 کی نسبت ہے اگر پنجتن پاک کے ٹکڑے مل رہے ہیں اس جملہ سنو تو ہاتھ یوں نہیں یوں اٹھا کے عقیدت کا اظہار کرنا ہے کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ہم کسی سے کیوں مانگے ہمیں تو زہرا کے لال دیتے ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے ایک گل میں بھی کر دیا پنجابی کرنا گل ایک میں بڑی خاص توجہ کرنا میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میری کھیڑ نو کون اجاڑ سکتا ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات 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 ہے پھر کیوں
مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی. میری دعا ہے یا اللہ، میری دعا جو ہاتھ اٹھا کے یہ شعر پڑھ دے آج، حسنین کریمین کا صدقہ، زہرا پاک کا صدقہ آج خالی نہ جائے. جو ہاتھ اٹھا کے بولے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے. کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں. آخری شعر پیر صاحب آپ سے دعا خیرات پیار لیتے ہوئے علی بھائی سنیے گا. شان و صبر و رضا. اچھا میری طرف دیکھنا پھر آپ کو شعر کی سمجھ آئے گی. شان صبر و رضا رسم جود و سخا. شان صبر و رضا رسم جود و سخا جن کے گھر سے چلی آپ ہیں جن کے گھر سے چلی آپ ہیں. ہے نا ہاتھ کو جن کے گھر سے چلے آپ ہیں جن کے گھر سے چلے آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی. یا علی کرتا ہوں کہ آج پیر صاحب کے سامنے پہلی مرتبہ کہنا ہے تو آج کرم ہو جانا ہے. میں اکثر محفل میں کہتا ہوں کہ حضرات 5 نعرے نے. کتنے؟ ایک دفعہ بولو مزہ آئے گا گل دا. کتنے؟ میں کیا ارشان بھائی 4 نعرے لگ دے نے 1 وجدہ ہے. قبلہ پیر صاحب مسکرا 4 نعرے لگ دے نے 1 وجدہ ہے. تے میں گل کرنے لگا جدا پیر علی ہاتھ چکے گا اور میرے نال کہے گا علی ورگا زمانے دے علی 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 ورگا زمانے دے کوئی پیر لکھا میں علی 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 مولا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر لکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا میں نو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر لکھا علی 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 ورگا زمانے دے کوئی پیر لکھا. نوجوان ہاتھ اٹھائے اور بولے علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا میں نو علی ورگا زمانے تے نعرہ حیدری لکھا. آواز نہیں. نعرہ حیدری او میں صدقے نعرہ حیدری. یہ دیکھیں یا علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے. یہ دیکھ لو علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. ارے تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر
अरे अली तो वो है जो एक उंगली से खैबर उखाड़ देता है। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो। किबला पीर साहब दी निगाह दा सदका अरशान भाई आप खड़े हैं तो इत्तफाकन खड़े हैं, ये लजपालों ने आपको खड़ा कर दिया है, ठीक है ना जी। अब जब मेरा हाथ यहाँ से यहाँ आ जाए ना, जदों मेरा हाथ इत्थों इत्थे आ जाए तो जिदा दिल मने हाथ चुकन मेरे नाल हाथ चुक के कह दे, मेरा दिल कहना किसी का हाथ थले नहीं रहेगा। मैं गल ऐसी करने लगा, जदों मेरा हाथ इत्थों इत्थे आवे अली 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 ऊंची ज़ात अली दी है, ऊंची ज़ात अली दी। हैदर 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 हैदर। वाह वाह वाह। अच्छा ये नाम है ही ऐसा, हमने तो इस नाम में ये रवानी देखी, हमने तो इस नाम में ये रवानी देखी, हमने तो बुढ़ों पे भी चढ़ती जवानी देखी। हैदर 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 हैदर। ऊंची ज़ात अली दी है, कायनात अली दी है, अली जितन की सेदीवी जागीर विखा मैनो। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा। एक शेर मैं आपको सुनाने लगा हूँ बहुत खास। अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम रखा है, किबला पीर साहब, अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम रखा है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि किस कदर सुभान अल्लाह आएगी अरशान भाई, लेकिन मैं शेर दे रहा हूँ क्योंकि लजपाल बैठे हैं, मिसरों के कदरदान लोग बैठे हैं, मैं शेर दे के जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कितनी सुभान अल्लाह आएगी। अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम रखा है, कलम रखा है, अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम रखा है, ऐसा लगता है कि जन्नत में कदम रखा है। हैदर 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 हैदर। मौला कायनात की बारगाह में एक फकीर आया, उसने आके अर्ज की मौला एक रोटी चाहिए। मौला फरमाया कंबर इसे रोटी दो। वाक़या सुने ना, कंबर अर्ज की मौला रोटी कचावे, फरमाया कचावा दे। अर्ज की कचावा ऊंट ते, फरमाया ऊंट दे। अर्ज की ऊंट ऊंठां दी कतार च है, मौला कायनात फरमाया ऊंठां दी कतार दे। उस फकीर ने बाबा जी जरा तवज्जो करना, उस फकीर ने एंड करके ऊंठां दी मुहार फड़ी है, पता नहीं आप कब बोलेंगे, एंड करके मुहार फड़ी है ते एक गल की है, तुसी सारी रात सुभान अल्लाह कही जाओ, सुभान अल्लाह थोड़ी, मेरा शेर बड़ा बड़ा है। उस फकीर ने की किया, हाँ अली दिल नू तोड़दा नहीं, हैदर 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 हैदर। अली दिल नू तोड़दा नहीं, अली खाली मोड़दा नहीं। मुहार फड़िए ते कहना जा रहा है, अली बाज जाग उठे
अली पर का ज़माने ते कोई पीर विखा। ये शेर दोबारा जी मैं एक जगह पे कलाम पढ़ रहा था, बंदे एक ने मुझसे पूछा कि तेरा अकीदा क्या है, कि तू बड़ा अली अली करता है। मैंने उसे हुजूर एक अपना अकीदा बताया। मैंने कहा मैं अल्लाह की नमाज हाथ बांध के पढ़ता हूँ और जिक्र अली दिल खोल के करता हूँ। आहा, कहता तुझे इतना ही अली पे नाज है तो मुझे ये बता कि जो अली की ऐन है, क्योंकि जो मलंग होते हैं वो छुपे होते हैं, ये अली की ऐन का मुंह क्यों खुला है? मैंने कहा मुनाफिक तू मुनाफिक ही रहेगा, अभी तक तुझे इस राज का पता ही नहीं चला। अली की ऐन का मुंह इसलिए खुला है कि सखी का दर हमेशा खुला रहता है। अली की ऐन का मुंह इसलिए खुला है कि इस दर पे जो भी मांगने वाला आए उसे सही कर दिया जाता है। अली दिल नो तोड़ता नहीं, अली दिल नो तोड़ता नहीं, अली खाली मोड़ता नहीं, अली दिल नो तोड़ता नहीं, अली खाली मोड़ता नहीं। अली बाज जाग उठे कोई अमीन विखा मैनो। पीर साहब आपकी मुस्कुराहट का सदका एक शेर बिल्कुल नया है, आज पढ़ने लगा हूँ, सुनाऊं? जी माशाल्लाह इस महफिल को तो रोकने का जी नहीं कर रहा, होती रहे। लेकिन जितने बच्चे भी आए हैं माशाल्लाह नेक नियति से बैठ रहे, दिल में कोई भी ना डालें। ये मस्तों की महफिल है और अल्लाह करम करेगा। और एक पैगाम दे रहा हूँ उन लोगों को जो ये वीडियो अभी चलेगी इंशाल्लाह वायरल होगी पूरी तरफ, GTV वाले ये वीडियो लेके जा रहे हैं कि अली के नाम के देखो कैसे दीवाने हैं, ये जालिम कादियानियों को लेकर आ रहे हैं, घर को तबाह हो जाएंगे। जो भी आ रहा है उसके अंदर घुस के निकल जाएंगे अली वाले इंशाअल्लाह। कोई भी ये काफरों को नहीं लेके आएगा। और जो लेके आए, जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं वो सुन ले, ये मलंग जो बैठे हैं ना अपने, मैं सबसे पहले मैं अपनी सीने में बंद बांध के जाऊंगा, उनके सब कुछ सीतड़ उतारूंगा इंशाअल्लाह। मैं सदके जाऊं मौला अली का नाम, अली का नाम। किबला ने जो बात कही है, किबला एक छोटी सी मैं भी बात करने लगा हूँ, लेकिन मैं इस काबिल तो नहीं आपके बराबर बात करूं, लेकिन आपके साथ हौसला हुआ है, आपके दामन का सहारा लेते हुए कह रहा हूँ अली का नाम बुलंद रखा कर वरना जुबान बंद रखा कर। ऊंची साथ अली दी है, ऊंची साथ अली हैदर 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 हैदर। पूरी कुव्वत लाओ और बोलो हैदर 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 हैदर। किबला साहब जो आपने बात कही है और जो मैं नया शेर पढ़ने लगा हूँ, किबला पीर साहब से प्यार और दुआ खैरात लेनी है। अली भाई सुनना, मरहबुन मुका देवे सुभान अल्लाह कह सकते हैं, मरहबुन मुका देवे कुफार मिटा देवे एदे वर्गी दुनिया ते शमशीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम। अच्छा जी मैं फिर पढ़ देता हूँ, थोड़ी क्या सलाह है पढ़ा सुभान अल्लाह उची को जरा मरहबुन मुका देवे इधर समाइल आई गई तो मैंने शेर आई जाने ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये चेहरा ऐसे तरह सलामत रखे, ये चेहरा ऐसे तरह सलामत। मरहबुन मुका देवे तूफान मिटा देवे एदे वर्गी दुनिया ते शमशीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते
علی 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 ورگا زمانے تھے. بہت سارے دوستوں کی فرمائش ہے, اس کے 2-3 اشعار بھائی جان نے بھی کہا, میں پڑھ رہا ہوں. حیدریم کلندرم مستم کلندریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیرے یزدانم. دونوں ہاتھوں کے کہنا حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم. قبلہ پیر صاحب نے فرمایا مستانی محفل ہے, جڑا جدا پیر علی ہاتھ لہرائے اور بولے حیدریم کلندرم مستم 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 حیدریم کلندرم مستم. منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے, علی علی منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے. دونوں ہاتھوں کے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے, علی علی حیدریم کلندرم مستم 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 مستم حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم حیدریم. آخری شیر اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس, اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہاتھ اٹھائیے, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. حیدریم کلندرم مستم حیدریم دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین. حیدر دے نور حیدر دے نور زہرا دے جین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین. حیدر دے نور حیدر دے نور زہرا دے جین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین. شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین شاہ بھی, اس کا اندر سجاد چکنے ذرا ہر بندہ ہاتھ چکر بولے شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین اللہ اللہ دین دی پناہ بھی حسین. شاہ بھی حسین بادشاہ حسین اللہ اللہ دین دی پناہ بھی حسین. سر نو کسایا کتی بیت نہ یزیدی, سر نو کسایا کتی بیت نہ یزیدی. ایسے لیتے لا بھی حسین دم حسین مولا حسین. حسین ورنہ شہید ہوتا, حسین ورنہ شہید ہوتا, آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت حیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا, بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا. افسانے غم کے سناتا پھرتا, بار ظلمت اٹھاتا پھرتا. اگر امداد نہ کرتے حسین, اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. دم دم حسین مولا حسین دم 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 دم
نبی سے پہلے خدا، خدا کے بعد نبی، نبی کے ساتھ علی، علی کے ساتھ زہرا، زہرا کے بعد پاک حسن، حسن کے بعد حسین۔ ہاتھوں اٹھانے تے حسینی پرچم بنانے نے کہ لہرا کے ہر بندہ بولے گا سخی لجپال حسین، سخی لجپال حسین، سخی لجپال حسین۔ دم 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 حاضری کا مصرع اور میری حاضری مکمل۔ سونا لگ دے علی والا، بولو سونا لگ دے علی والا۔ میں سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں، ہاتھ چوک کے کہنے سونا لگ دے علی والا، سونا لگ دے علی، او سارے بیکھو بیکھو سونا لگ دے علی والا، سونا لگ دے علی۔ لو آج وجہ بھی سنو، کیوں سونا لگ دے؟ چونکہ توجہ کرنا کسے بھی میدان چیو چا سن لے سن لے سن لے، او نہیں نسدا علی والا، نہیں نسدا علی، علی 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 علی، نہیں نسدا علی والا۔ بھی صاحب میری حاضری کا آخری شعر ہے اور اجازت۔ اللہ اکبر یا رسول انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی، علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا، انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی۔ زین بندیاں بچوں ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی۔ شیخ عمر صاحب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، علی بھائی بھی، فرد اول سے لے کے فرد آخر تک ہاتھ اٹھا کے۔ ہاں بندیاں بچوں ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی، جتی مار کے او منکر نو دسے آئے، انج گج دے علی والا، انج گج دے علی والا، انج گج دے علی والا، انج گج دے، او جنہیں ہونے بیکھے انج گج دے علی والا، انج گج دے علی والا، نہیں نسدا علی والا، نہیں نسدا علی۔ اگر میں انج کہہ دیا، نہیں تھکدا علی والا، نہیں تھکدا۔ حضرات میری حاضری پوری، آخری مرتبہ ہاتھ لہرائیں اور ہاتھ لہرا کے ہر دیوانے ایک مرتبہ پوری قوت سے بولے علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا۔
بڑے ہی خوبصورت انداز میں بھائی محمد اعظم قادری صاحب گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت فرما رہے تھے. اللہ آواز میں اور فیرازیاں عطا فرمائے. جیسے حضور کا جی دعا کے لیے چلتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن سب کی طبیعت کو قبلہ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ ظاہری بات ہے صبح سحری کا ٹائم بھی ہے، اور یقیناً جو دوست ہیں نماز کے ساتھ، اور ایک آخری دعا میرے ساتھ مل کے کیجئے اور سب احباب کیجئے کہ اللہ میرے پیر صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور جو ابھی آپ نے یہ جو پیغام دیا ہے، وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا ہے کہ ابھی نبی کے غلام زندہ ہیں. آپ نے یہ نعرہ لگا کے بتایا ہے تاجدار ختم نبوت. حضور میں پھر میں زندہ باد پیر میرلی شاہ صاحب، یہ سنیے میں صدقے پیر میرلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار کی ناموس پہ ہر کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا. یہ پیر میرلی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کی باپ کی گواہی اس کی ماں دے، جس کے باپ کی گواہی اس کی ماں دے، ان بچوں کا یہ نعرہ ہے جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. اور میں صدقے دل کرتا ہے کہ ایک بندے کے میں قدم چوموں اور اپنے ماتھے سے لگاؤں، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد. یہ سنیے ختم نبوت نبی نہیں خاتم کے بعد. یہ بابا حضور نے بھی یہی کہا ہے کہ نبی نہیں خاتم کے بعد نیا نہ ہوگا دین ایجاد. ختم نبوت، ختم نبوت. یہ ایک شعر اور دعا کی طرف میں جا رہا ہوں جو بابا حضور نے بھی چلان میں آ کے بتایا ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات جائے گی. آپ ہاتھ اٹھا کے جرت کا اظہار کیجئے کہ محمد کے غداروں سنو، محمد کے غداروں سنو، جھوٹے دعوے داروں سنو، تم سے رہے گا اپنا جہاد. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. قبلہ اپنے خوبصورت انداز میں جو بھی دل میں حاجات ہیں حاجات رکھیے. فقیر کے لب ہلیں گے اور ہمارے دل پہ آفتاب کھل اٹھیں گے. بابا حضور ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ناچیز تو کچھ بھی نہیں. یہاں ماشاءاللہ ارد گرد میرے سیدھے ہاتھ میرے الٹے ہاتھ علماء کرام بیٹھے ہیں. اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. بس دعا سے پہلے چند باتیں، پھر بس کیونکہ دور دور سے مہمان آئے ہیں اس وجہ سے میرے یہاں اور بھی بہت پیارے بچے ارشد قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کو سنتے تو میں کہتا ہوں دل بھی باہر آ جاتا آپ لوگ کا. اعظم نے تو ایک اور ہی بس جشن منا دیا ہمارا ماشاءاللہ. یہ محفل ختم القرآن کی ہے لیکن یہ ملنگی کی طرف سے لگی، ملائی تلی. اس نے پتہ ہی سوچا کچھ اور تھا پڑھنا، وہ پڑھ رہا تھا کچھ اور ماشاءاللہ. تو یہ فیض جو ہے، فیض یہ وقت کے فیض کے ساتھ وہ ثناخوان بھی اس کے سینے سے وہی لفظ نکلتے ہیں جو جس ماحول میں وہ فیض چل رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے. اور الحمدللہ یہ برکت والی محفل ہے. سب سے پہلے میرے شیعان نے بھی یہی اعلان کیا کہ یہاں پہ فرقہ واریت نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں حدیث مبارک مفہوم ہے کہ 72 فرقے بنیں گے اور 72 کے 72 دوزخ میں جائیں گے. جنت میں کون جائے گا؟ جو فرقہ نہیں ہوگا، جو فرقہ نہیں ہوگا. اس پہ میں بڑا سوچتا رہا کہ یار یہ فرقے دوزخ میں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ فرقے کو جب دیکھا تو فے اور رے کاف کے بعد کیا تو وہ کافر ہو گیا، تبھی وہ دوزخ میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے.
اور کون جائے گا جنت میں؟ جو عاشق ہوگا۔ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے پیارے حبیب کا سچا عاشق ہوگا۔ اور سچا عاشق کون ہے؟ الحمدللہ آپ سب نے تو دل سے نعرے مار دیے، یہاں پہ علی علی کر دی سب نے ماشاءاللہ، ایسے نعرے مارے، لیکن علی والے بن کی بھی رہو۔ مولا نے کیا فرمایا کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی منہ کی علی علی نہیں ہے، علی بن کے دیکھو۔ مولا علی سے کسی نے عرض کی کہ علی تجھے کیسی عبادت پسند ہے؟ کہتے ہیں سب سے بڑا دن ہو، تپتی ہوئی دھوپ ہو اور سب طرف ریگستان ہو، دور دور تک پانی نہ ہو، اور تپتی ہوئی ریت ہو، جو بیچ میں کھڑا ہوں کوئی سایہ بھی نہ ہو، اور میرا روزہ ہو، اور میرا روزہ ہو۔ وہ علی والے ہیں جو علی روزے بھی رکھیں۔ اس نعروں سے کچھ نہیں بنتا، روزہ کبھی نہیں چھوڑنا بیٹا، کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ یہ روزہ تو وہ عبادت ہے ماشاءاللہ کہ جو اللہ جس کا اجر خود دیتا ہے۔ ہر عبادت کا اجر اللہ دیتا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے، لیکن اس روزے کا اجر اللہ پاک خود دیتا ہے۔ اور روزہ تو فرض ہے، لازمی ہے۔ کچھ لوگ تراویاں چھوڑ دیتے ہیں، تراویاں نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں۔ تراوی لازمی ہے بیٹا، یہ لوٹ مار کا مہینہ ہے۔ لوٹ مار کا کیسے؟ کہ جب کچھ سیزن چل پڑتا ہے کہ کبھی بلڈنگیں بننا شروع کر دیتے ہیں تو سارے کاروباری بلڈنگوں کی طرف ہو جاتے ہیں، یار اس میں بڑا فائدہ ہے۔ کوئی کچھ دکان کھولتا ہے تو اس طرف لوگ جانے پڑتے ہیں کہ یار اس دکانوں میں، اس مٹھائی کی دکان میں بڑا فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے۔ یہ مہینے میں عبادت، ہر مہینے میں عبادت، ہر دن عبادت کا دن ہے، لیکن اس دنوں میں عبادت 70 درجے اوپر چلی جاتی ہے۔ نفل جو ہیں فرضوں کے درجوں پہ آ جاتے ہیں، اور فرض جو ہیں 70 درجوں کے اوپر چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسا لوٹ مار کا مہینہ کہ اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تبھی اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر اپنی محمد کی امت کی بخشش نہ چاہتا تو میں یہ رمضان کا مہینہ نہ دیتا۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ کہا گیا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ قبر والوں سے پوچھا جائے گا اگر تمہیں دنیا میں بھیجا جائے تو کیا کرو گے؟ کہا ہم ایک دن کا روزہ لازمی رکھیں گے، اللہ سے چاہیں گے کہ ہمیں ایک دن کا روزہ دے دیں۔ وہ ایک دن کون سا ہوگا؟ 500 سال ایک دن ہوتا ہے، پھر 500 سال ایک رات ہوتی ہے۔ تو جو روزے کھا رہے ہیں بغیر عذر کے، وہ خیال کرو پھر پتہ نہیں روزہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری اتنی بڑی امیدیں ہیں کہ ہم اگلے سال زندہ رہیں گے؟ سب سے پہلے تو کورونا نے سب کی ہوا نکال دی، منہ کو ڈانپ دیا، گھروں میں بیٹھ گئے، اس خوف سے ڈر گئے، اور جس خوف سے اللہ کا پیارا حبیب ڈرا رہا ہے کہ یار روزہ جو روزہ نہ رکھے گنہگار ہے، اس سے ہم نہیں ڈر رہے۔ نماز ہم قضا کر رہے ہیں، نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم شور کے پیچھے جاتے ہیں، شور کے پیچھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے وقت ایک شخص تھا، اس نے ایک طوطا خریدا، وہ بہت چیخیں مارتا تھا، بہت باتیں کرتا تھا۔ اس نے وہ طوطا خریدا، وہ پرندہ خریدا، جو پرندہ بھی تھا بہت پیاری باتیں کر رہا تھا۔ وہ گھر لے کے آیا، گھر لے کے آیا، اس کو کھانا پینا دیتا ہے، وہ چیختا ہے چیختا ہے چیختا ہے، وہ چیختا ہے، اور یہ مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا طوطا باتیں کر رہا ہے، میرا پرندہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس میں ایک پرندہ آیا، اس پنجرے کے اوپر بیٹھا، اور اس جو چیخ رہا تھا پرندہ، اس کو کچھ کان میں کہہ کے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پرندہ کبھی بولا نہیں، وہ چپ رہ گیا۔ اور جب پرندہ چپ رہے نا تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں چپ ہو گیا؟ چیختا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ پرندہ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ سلمان علیہ السلام تو ہر پرندے کی بات جانتے تھے، وہ تو بہت جلیل القدر پیغمبر تھے ماشاءاللہ۔ وہ سلمان علیہ السلام کے پاس لے گیا کہ اے سلمان علیہ السلام، یہ پرندہ بولتا تھا چیختا تھا، آج چپ ہو گیا۔ سلمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا کہ کیوں چپ ہو گیا؟ تیرا مالک پریشان ہے تیری وجہ سے۔ کہا میں اس پنجرے کے اندر بند ہوں، اس بند ہونے کی وجہ سے میرا دل تنگ ہے، اس سے میں چیخیں مارتا ہوں، یہ میرا مالک خوش ہو رہا ہے کہ یہ خوش ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، میں باتیں نہیں کر رہا، میں اس پنجرے میں بند ہونے کی وجہ سے چیخیں مار رہا ہوں کہ مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو۔ ایک دن کہتا ہے دوسرا میرا دوست پرندہ آیا، بیٹھا کہ تیرے چیخنے سے کچھ نہیں بنتا، تو خاموش ہو جا، خود تو پنجرے سے نکل جائے گا، تو خاموش ہو جا۔ تو سلمان علیہ السلام جب اس پرندے سے پیچھے ہوا تو اس مالک نے پوچھا حضور کیا کہا؟ کہا بس یہ آپ کے کام کا نہیں رہا، اس کو بس آزاد کر دو۔ جب آزاد کیا، پرندے کا دروازہ کھولا، پنجرے کا اڑتا ہوا جا کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو اس نے یہی نصیحت کی کہ خاموشی میں سب کچھ ہے، صبر کرنے میں سب کچھ ہے، یہ چیخیں مارنے میں کرونا 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 اس میں کچھ نہیں ہے۔ صبر کرو، اللہ کی ہر ایک چیز پہ، ہر ایک نعمت پہ صبر کرو، ہر ایک عذاب، ہر ایک بیماری، ہر ایک چیز پہ صبر کرو، ہر وقت شکر گزار بندے بن جاؤ۔
اس میں وہ کہا نا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کہتے ہیں میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، بے شک میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ یہ چیخیں مارنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ہمیں چھوٹی سی بیماری نے اتنا ڈرا دیا، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ جو نماز قضا کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ایک شخص نماز تب قضا کرے کہ وہ انگاروں کے اوپر کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، یا تپتے ہوئے توے کے اوپر کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیسے چیخیں مارتا ہے، پھر وہ نماز قضا کرے۔ اس کا خوف کوئی خوف نہیں ہے۔ بیماری نے خوف بنا دیا۔ یہ ہے بیماری، اس کی احتیاط ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن اللہ سے شفا بھی مانگے نا۔ اس کی دیکھو ابھی تک کوئی ڈاکٹر آیا ہی نہیں، جس امریکہ کو بہت بڑی پاور سمجھتے تھے، ابھی تک اس نے کوئی دوائی نہیں ایجاد کی، جس کی طرف ہم نظریں اٹھا کے بیٹھے ہوئے کہ ابھی کوئی ویکسین تیار کرے گا اور ہمیں شفا ہو جائے گی۔ نہیں، کوئی ویکسین نہیں، شفا دینے والا وہ رب ہی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، کوئی بھی نہیں ہے شفا دینے والا۔ یہ ڈاکٹر بہانہ ہے، وسیلہ ہے، صرف یہ ایک بہانہ ہے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کے محبوب سے عشق کرو، اس کی سنتوں کو ادا کرو۔ یہ قرآن جو آج پڑھا گیا ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے پڑھا، یہ اللہ نے اس قرآن میں کہا کہ یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے۔ پھر کیوں در بدر ڈھونڈتے ہو، پھرتے ہو کہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس حکیم کے پاس جائیں، یہاں جائیں تو یہاں شفا ہوگی؟ کہیں شفا نہیں، شفا قرآن میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ شفا اس قرآن میں، اس قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اللہ کہتا ہے اس میں نے تیرے ساتھ محبت کی باتیں کی ہوئی، تو پڑھ تو صحیح۔ کسی چیز میں سکون نہیں دوں گا، کسی چیز میں سکون ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ یہ دنیا کی یہ محل میں یہ جتنا بھی سکون کی، یہ میں نے لائٹیں لگائی، کتنا خرچہ کیا، اے سی لگائے ہوئے کہ آرام سے نیند آئے، گرمی لگے تو اے سی لگ جائے، سردی لگے تو کمبل اوڑھ لوں، لیکن اس میں بھی میں بے چین رہتا ہوں، کبھی بھی چین نہیں ملتا۔ چین ہے تو اللہ کے کلام پڑھنے میں، اللہ کا قرآن پڑھنے میں سکون ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں سکون ہے۔ اس قرآن کو سمجھو، دیکھو تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ پھر کہیں دوڑو گے نہیں، کسی کے پیچھے نہیں جاؤ گے کہ یار یہ میں فائل لے جاؤں تو یہ میرے سارا دن اس افسر کے انتظار میں کہ کوئی سائن کر دے تو میرا یہ کام ہو جائے۔ پھر اللہ کہتے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر تو کر، تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ تو مجھے دنیا میں انسانوں میں یاد کر، میں تجھے عرش پہ فرشتوں میں یاد کروں گا۔ جب تو اللہ کا یار بن جاتا ہے، اللہ کا دوست، ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف و خطر ہی نہیں ہے، بے شک اللہ فرماتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ اسی قرآن میں ہی سب کچھ ہے۔ یہی کلام پاک پڑھو۔ جن دوستوں نے تراویح نہیں پڑھی ان پہ بھی وقت گزر گیا، جنہوں نے پڑھی اس کے دل اور سینے چوڑے ہو گئے کہ الحمدللہ کچھ بہانہ تو ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں کہ اللہ کو پیش کریں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تب بھی سوچیں کہاں گئی، جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی سوچیں کہاں کہاں گھومتی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرا ایک وہ جاہلانہ ایک انداز کہ نقل کر رہے ہیں، اللہ پاک عقل میں قبول فرما لیں، اللہ کے حبیب کی نقل کر رہے ہیں، اس کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، جو علی جذبات میں کر رہے تھے اس علی کا حکم بجا کے لا رہے ہیں۔ تبھی کرم ہوگا ہم سب پہ کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور قرآن کی خوب تلاوت کریں، پھر علی کے نعرے مارو، پھر سچے نعرے مار رہے ہو، جھوٹ کے نعرے نہیں مار رہے۔ یہ سارے دودھ کے عاشق ہوتے ہیں کہ جو روزے کھاتا ہے اور علی کرتا ہے، کبھی علی کو پسند ہی نہیں۔ مولا حسین جب سر کٹا رہے تھے کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرمائے؟ سر کٹ رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا اس وقت بھی سجدے میں سر، یہ اللہ کو اتنی پسندیدہ عبادت ہے، سجدے میں سر جا رہا ہے کہ اس کو مار ہی نہیں سکتے ظالم کے بچے، ایسی نیست و نابود کر رہے ہیں، سب کافروں کو سر اتار رہے ہیں۔ اور جب کہا کہ اس کو اس طرح نہیں مار سکتے، اس کی اذان دو، اور یہ نماز، اس کو نماز بڑی پسند ہے۔ جب نماز گھوڑے پہ سب کے سر اتار رہے اور ادھر سے اذان کی آواز ہوئی کہ اللہ اکبر، مدینے سے ماں کہتی ہے اے میرے حسین، کہتے ہیں باغ کی طرح تلوار تو نے چلا لی، اب ماں کی طرح نماز بھی تو پڑھ۔ تو کہتے ہیں ماں جب میں نماز پڑھوں اور قیام کروں تو مجھے دیکھنا، میں رکوع کروں تو مجھے دیکھنا، لیکن جب سجدہ کروں تو مجھے نہ دیکھنا، کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے کپڑے پہ ایک خون کا داغ لگا ہوا تھا، تو نے وہ دیکھ کے، سرخ کلر کا داغ تھا، وہ دیکھ کے تو بے ہوش ہو گئی تھی، آج تو میرے گردن پہ چھریاں چلتی رہیں، خنجر چلیں گے۔ اس وقت بھی سجدے میں مولا حسین، اور کیا کہا؟ جو نماز پڑھے گا وہ حسینی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ یزیدی ہے۔ اپنی فکر خود کر لو بس، نماز پڑھنے والا حسینی ہے، نماز پڑھنے والا علی کو ماننے والا ہے۔ نماز نہ پڑھ کے یہ جھوٹ موٹ کے دعوے کرنا، اور ایک اس محفل کو سامنے رکھ کے ایک بات کروں، یہ مزاج تو اس وقت نہیں ہے، لیکن کچھ دوست
صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا وہ ویسا، نہیں، تو پہلے اپنے باپ کو تو پہچان، تو اپنے باپ کو تو پہچان، صحابہ کی بعد میں بات کرنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ ایک دوسرے پہ زار و قطار ہو رہے ہیں کہ مولا علی رستے میں گزر رہا ہے اور ابوبکر صدیق بیٹھے آواز دیتے اے علی، کہا جی صدیق، کہتے میں اللہ کے پیارے حبیب کے منہ سے سنا کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے تو مولا علی اس کو ٹکٹ دے گا تب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ علی کیا کہتے ہیں صدیق، میں نے بھی اللہ کے پیارے حبیب کے منہ سے سنا ہے کہ اے علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق کا عشق ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں کو، یہ تفرقوں کو نکال دو، یہ نفرتیں نکال دو، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی، یار ایک اللہ والے، ایک اللہ کو ماننے والے۔ میں ایک بار بار بولتا رہتا ہوں کہ میری ساس نے میری دعوت کی تو میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے تو میں کہتا ہوں ساس کے گھر۔ میرے بیٹے سے کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے تو وہ کہتا ہے میں نانی کے گھر جا رہا ہوں۔ میری بیوی سے کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے وہ کہتی ہے میں ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ کیا 3 جگہوں پہ جا رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ ہے، کدھر نانی ہے، کدھر ماں ہے اور کدھر دادی ساس ہے۔ تو ایک ہی اللہ کو سب یاد کرنے والے ہیں، بس انداز الگ الگ ہے، وہ اللہ قبول فرما لے۔ ابھی ماشاءاللہ کتنا عشق تھا، کتنا جنون تھا، اللہ پاک یہ جنون اسی طرح رکھے اور اسی طرح دین کے یہ جذبات ہمارے اندر رکھے، اور بس یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمارے میں وہی ممتاز قادری کا عشق رکھے کہ ظالم نام لے ہمارے ناموس رسالت پہ تو سر کاٹ دے ان کے۔ اللہ پاک ان ظالموں سے بچائے کہ ہمارے دین میں ہاتھ نہ مارے، ہمارے پیارے حبیب کے بارے میں کچھ اول فول نہ بکے۔ اس طرح ہو تو ہمارے ماشاءاللہ یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ بچے ہیں، یہ سب کے باپ ہیں انشاءاللہ۔ ایسی بات ہوگی تو اسی وقت ہی اگلا کیا ہوگا، ختم ہوگا۔ دوسری بات ماشاءاللہ، بس چند باتیں کر کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ضائع کروں گا، کہ ماشاءاللہ یہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کر، مجھے بھی راضی کر اور اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر۔ آج کل بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو کیا کہتے ہیں، ذرا سا پڑھ لیتے ہیں تو ماں باپ کو کہتے ہیں تو کیا سمجھتی ہے، ماں کو کہتے ہیں تو کیا سمجھتی ہے۔ اگر وہ جا کے پوسیاں تھاپ رہی ہے اور تو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، تقریریں کر رہے ہیں، مفتی ہے، جب تک اس نے آمین نہیں کی تیری یہ تقریریں قبول نہیں ہوتی۔ ماں کو راضی کرے گا تو رب راضی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سب نے سنا ہوگا، کیسا ولی تھا، نقشبند سلسلے کا بہت پائے کا ولی ہے ماشاءاللہ، کہ اس نے 4 سال کا بچہ ہے، ماں نے جا کے کسی قاری صاحب کے ساتھ مدرسے میں بٹھایا کہ اس کو سبق پڑھا، قاری صاحب اس کو روزانہ پڑھاتا ہے، وہ آ کے ماں کو سناتا ہے۔ ایک دن آ کے پریشان بیٹھا ہوا ہے گھر میں، ماں نے کہتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ماں قاری صاحب نے آج آیات پڑھائی اور اس کا ترجمہ تھا کہ تو ماں کا بھی حق ادا کر اور میرا بھی حق ادا کر، ماں باپ کا بھی اور میرا بھی حق ادا کر۔ میں ایک کا کر سکتا ہوں، میں بچہ ہوں، میں دونوں کا نہیں کر سکتا۔ کہا بچہ جا، باپ نہیں تھا، چھوٹے بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ کہتے ہیں بچہ جا، میں اپنے حق معاف کرتی ہوں، جا تو رب کو راضی کر لے۔ روایت میں ایک کتاب میں لکھا ہے 32 سال، ایک میں لکھا ہے 40 سال وہ جنگلوں کی خاک چھانتا پھرتا اللہ اللہ کرتا رہا۔ اس کی ایسی عبادت کہ فرشتے اترتے تھے اس کی عبادت دیکھنے کے لیے، فرشتے اترتے تھے اس کی عبادت دیکھنے کے لیے، اور 40 یا 32 سال گزر گئے، اس کو رب نہ ملا۔ جو وہ چاہتا تھا، جو اس کی تشنگی تھی وہ پوری نہ ہوئی، جو اس کے اندر عشق کی وہ لہریں تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ کہتے ہیں رب تو راضی نہیں ہو، ماں کہیں مر نہ جائے، اس کو تو راضی کر لوں، جا کے دیکھوں۔ وہ بستان واپس آتا ہے، جب واپس آتا ہے رات کا ٹائم ہے، دستک دیتا ہے، ماں آتی ہے، بایزید آ گیا۔ ماں تو ماں ہے نا، بچے کا خوشبو کہاں سے سونگ لیتی ہے۔ بایزید آ گیا، کہتے جی ماں آ گیا، بیٹھ گیا، بایزید کے سر میں آنکھ مار رہی ہے، اس کو کھانا وانا دیا، اس کے ساتھ باتیں کی بہت، کیونکہ اتنے 4-5 سال کا بچہ گیا اور 32 سال کا ہو کے آتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر ساری رات باتیں کرتی رہی، پھر کہتی بایزید میں نے تہجد پڑھنی ہے اور تہجد کے لیے شرط ہے کہ تھوڑی دیر سونا ضروری ہے، تو میں تھوڑا سوتی ہوں، پھر جب اٹھوں گی تہجد پڑھ لوں گی، تیرے ساتھ باتیں کرتی رہوں گی، تو بھی آرام کر، تھکا ہوا ہے۔ بایزید نے کہا ٹھیک ہے، وہ لیٹ گیا، ماں بھی لیٹ گئی۔ ماں تھوڑی دیر گہری نیند میں گئی تو آواز دیتی ہے کہ پانی۔ بایزید کہتے ہیں اب سب کچھ راضی ہو جائے، ماں رب تو راضی نہیں ہو، ماں کو تو راضی کر لے۔ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، اس مگے سے پانی لیتا ہے، اس جو کنڈول ہوتا ہے اسے پانی لینے جاتا ہے، لیکن اس میں پانی نہیں ہے مٹکے میں۔ اب ٹھنڈی رات ہے، بڑی رات ہے، ٹھنڈک ہے، وہ اس مٹکے کو اٹھا کے جاتا ہے، دریا سے پانی بھر کے لے کے آتا ہے اور پھر کٹورا بھر کے ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں پھر تھوڑی دیر بعد کہتی ہے پانی، تو ایک دم پانی دے دیتا ہے۔ ماں کی آنکھ کھلتی ہے، بایزید میں نے تو ابھی منہ سے نکالا تھا، تو نے پانی دے دیا۔ کہا ماں تو نے پہلے بھی پکارا لیکن پانی تھا نہیں، تو میں بڑی دور سے لے کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا رب تو راضی نہ کر سکا، ماں کو تو راضی کر لوں۔ ماں نے پانی رکھ کے قبلے کی طرف منہ کیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ مولا میں بایزید سے راضی ہوں، تو راضی ہو، جو اسی وقت رب راضی ہو گیا۔ اس کو اللہ نے ولایت کے درجے دے دیے۔
یہ اللہ کا ولی بننا، مفتی بننا یہ ماں کی دعاؤں سے ہے، تیرے علم سے نہیں ہے، تیرے کام سے نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس کو جا کے راضی کرو۔ جن کے ماں باپ اگر ناراض دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کو جا کے قبروں میں ان کی جاؤ، فاتحہ پڑھو، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، ان کو مناؤ، راضی کرو وہاں پہ۔ میں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ قدم رکھتا ہے، کہتے ہیں آمین، پھر دوسری قدم رکھتا ہے آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ایسے کبھی نہیں تھا۔ کہا جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، یہ وہ اللہ کے پیارے حبیب کہ جب طائف کے پہاڑوں میں جا رہا ہے تو بچے اس کو اتنا پتھروں نے مارا تھا طائف کے پہاڑوں کے بیچ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتا تھا تو خون کے چھینٹے نکل رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ان پہ الٹا نہ کر دوں، اگر تجھے کوئی چماٹ دے تو کیا حال کرے گا اس بندے کا؟ چلو چماٹ نہیں، وہ گالی دے، وہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی، اس نے مجھے باپ، پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا، اسنے نسلیں کھول دے گا اس کے ساتھ، اس نے ایک کی ہوگی تو نے کتنا کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے نہیں، یہی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ 3 دفعہ آمین کی۔ کہا جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے، پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کہتا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ فرماتا ہے جبرائیل علیہ فرشتوں کا سردار، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار، نورانی مخلوق آ کے اللہ کے حبیب کو کہتی ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اللہ کے رسولوں کے امام کہتے ہیں آمین۔ تو اپنی فکر کرو، ہلاک نہ ہو جاؤ، اس رمضان میں رب کو راضی کر لو۔ کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جب محمد کا نام آئے درود نہ پڑھا جائے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں آمین۔ اور پھر کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے ایک بھی زندہ ہو اور اس نے اسے راضی نہ کیا، وہ ایسے فوت ہو گئے، اللہ کے رسول کہتے ہیں آمین۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو تب رب راضی ہو جائے گا۔ اگر جن کے ماں باپ ادھر نہیں ہیں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھو، ان کے لیے دعائیں کرو، کلام پاک پڑھو، کرم ہی کرم ہوگا۔ ہمارے سلسلے کے ایک صاحب تھے، وہ ہر 9 مہینے بعد قبرستان جاتے تھے، کچھ سبق پڑھتے تھے، کچھ چلہ ہوتا تھا، وہ سبق پڑھتے پڑھتے ایک قبر کے ساتھ تھک گیا، ٹیک لگا دی، اس کو غور سے سننا، اس نے ٹیک لگائی، جیسی ٹیک لگائی وہ قبر کے اندر چلے گئے، وہ جسم اندر ہی تھا، روح اندر چلی گئی، باہر تھا جسم۔ جب وہ اندر گیا دیکھا تو ایک شخص سے فروٹ کی تھیلیاں بانٹ رہا ہے، فروٹ کی تھیلیاں بانٹ رہے، اور قبروں والے آ رہے ہیں اور فروٹ کی تھیلیاں لے کے جا رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، دیتا ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے بزرگ کے، آخر میں مل کے جاؤں گا، اس کے ساتھ بات کر کے جاؤں گا۔ آخری ایک تھیلی رہ جاتی ہے، وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس کو کہتا ہے یار تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ رب نے تجھ پہ کرم کیا کہ تجھے خود بھی کھلا رہا ہے اور تو لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے؟ کہا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں، لیکن میری دنیا میں ایک بیٹا جو قرآن کا حافظ ہے، وہ سارا دن سبق پڑھتا ہے اور جب شام کو کام سے واپس جاتا ہے تو میرے پیچھے پیش کر دیتا ہے، تو میں بھی کھا رہا ہوں اور لوگوں میں بھی بانٹ رہا ہوں۔ وہ شخص تصدیق کرنے، وہ بزرگ آتا ہے، دیکھتا ہے وہ حلوائی کی دکان پہ وہ بچہ کام کر رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ جب یہ قریب جاتا ہے تو کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے مٹھائی بیچ رہا ہوں۔ کہتا ہے نہیں، اور کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میرا والد دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے پیچھے پیش کر دیتا ہوں۔ بس اس کو تصدیق ہو گئی۔ 9 مہینے گزرے، وہ شخص پھر اسی وظیفے کے لیے اسی قبر کے پاس گیا، جب اسی طرح سبق پڑھا، تھکا، ٹیک لگائی، دیکھا اندر تو وہی شخص مٹی کھا رہا تھا، وہ شخص مٹی کھا رہا تھا۔ اس نے پوچھا یار یہ کیا، تو لوگوں میں بانٹ رہا تھا، آج مٹی کھا رہے ہو خود؟ کہا جو میرا قرآن کا حافظ بچہ تھا وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور جو برے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کا گناہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میرے بابا جی کے پاس ایک شخص آیا، رو رہا تھا، کہتا ہے میں پولیس میں تھا، ایک سپاہی تھا، میری اولاد نہیں تھی، در بدر گیا، اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا، اس بیٹے کو بہت اچھی تعلیم دی، میں نے بڑا کیا، اچھی تعلیم دی، اس کے لیے حلال حرام نہیں دیکھا، رشوتیں لی، لوگوں کو مارا، اس کو اچھی تعلیم دی میں نے دنیا ادھر پاکستان میں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو میں نے امریکہ بھیج دیا، لندن بھیج دیا، اللہ معاف کرے کسی شہر بھیج دیا۔ کہتے وہ 10 سال بعد بہت بڑا ڈاکٹر بن کے واپس آیا۔ اس کو غور سے سنیں اس بات سے۔ کہتے 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد وہ ڈاکٹر بن کے آیا، میں اور اس کی ماں اس کو ایئرپورٹ لینے گئے، پنڈی کا رہنے والا تھا۔ کہتا میں اور اس کی ماں ایئرپورٹ گئے اس کو لینے کے لیے، 10 سال بعد بچہ آئے تو کیا ماں باپ کا حال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو جب واپس لے کے آئے ہماری گلی کے پاس، کہتے ہیں ہماری گاڑی ٹرن ہونے والی، میں اور ماں پیچھے بیٹھے تھے، بچے کو آگے بٹھایا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، آگے سے ٹرک آیا اور گاڑی کو کچل دیا۔ کہتا ہے وہ بچہ، وہ ڈرائیور ادھر ہی مار گیا، بچے کو ہاسپٹل پہنچایا، اس کو ICU میں ڈالا ہوا، سب کچھ آکسیجن وغیرہ سب کچھ لگا دی، لیکن بچنے کی اس کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے اتنا بلایا کہ میرے باپ کو اندر بلاؤ۔ کہتا ہے میں اندر گیا، مجھے کہتا ہے ڈگی میں جو کار میں جو بریف کیس پڑے وہ لے کے آؤ۔ اس بات کو غور سے سننا اور اس کو پلے باندھ لو اس بات کو۔ کہا وہ جب بریف کیس لے کے آیا باپ، اس بریف کیس کو کھولا، اس کے اندر سے ساری ڈاکٹر کی ڈگریاں نکالی۔ کہتے ہیں میرے باپ یہ ڈگریاں دنیا کی تو سنبھال، مجھے تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔
یہ سوچو، بیٹوں کو تو اعلیٰ تعلیم دیتے ہو لیکن دین کی تعلیم ضروری ہے، دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ قرآن کے حافظ بنو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھنا سیکھو۔ ان چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا جہاز چلائے گا، میرا بیٹا جنرل بنے گا۔ وہی جنرل ان فقیروں کے، وہی بڑے بڑے لوگ ان فقیروں کے قدموں کو آ کے چوم کے بڑے بنتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھو، اپنے بچوں کو تعلیم پہلے قرآن کی، یہ نہیں کہتا کہ تعلیم نہیں دو، دنیاوی تعلیم لازمی ہے وہ بھی دو، لیکن قرآن سب سے پہلے، خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ تو سب سے درخواست ہے ماشاءاللہ آج اس محفل کا یہی مقصد تھا ماشاءاللہ، پہلے تو قرآن پڑھا گیا، کیونکہ اب جب قرآن پڑھا گیا ہم نے تو مزدوری کی، اب رب سے مزدوری لیں گے اور اللہ بھر بھر کے دے گا۔ اس بادشاہ کے سامنے در پہ ہم گڑ گڑا کے رو کے آج مانگیں کہ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، لیکن یہ نصیحت، یہ وصیت کہ روزے نہ توڑنا، روزہ لازمی رکھو، بہانے نہ ڈھونڈو کہ سر میں درد ہے روزہ چلا گیا۔ یہ روزہ بہت پیاری عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے جب روزے دار کے منہ سے بدبو جاتی ہے نا، بدبو، کہتے ہیں مجھے مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، تو روزہ مت توڑو۔ روزہ، اس روزے کے ساتھ پتہ ہے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے، اتنی بڑا جب انسان، ایک ڈاکٹر تھا چائنا میں، اس نے کہا، چرچا مچا دیا کہ میں نے کینسر کا علاج پیدا کر دیا، سارے ڈاکٹر پوری دنیا کے اکٹھے ہوئے، کون سا علاج ہے، کون سی دوائی ہے؟ کہتے کوئی دوائی نہیں ہے، کہتے ہیں جو انسان ایک سال میں 20 سے 25 دن بھوکا رہے، شام صبح سے لے کے شام تک، تو کہتے ہیں اس سے یہ کینسر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کا رسول 1400 سال پہلے کہہ گئی ہے، یہ روزے جو رکھتا ہے اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ اس روزے میں کوئی تنگی نہیں ہے، تراویاں پڑھیں، ایک تراویح پڑھنے، ایک سجدہ لگانے کی 1500 نیکیاں ہیں۔ جو پہلے کہہ گیا نا لوٹ مار کا مہینہ ہے یہ، اس وقت یہ ثواب اکٹھے کرو، یہ ثواب جو ہوں گے نا قیامت کے دن، یہ جب قبر میں رکھے جائے گے تو ایک ثواب 1 ریال ہوگا، 1 دینار ہوگا، 1 روپیہ ہوگا۔ تو سوچو ادھر ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں پڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہم، اس چین تو نہیں ہوتا پھر بھی بے چین ہوتے ہیں، کوئی کھا نہ جائے، کوئی لے نہ جائے، کہیں لگ نہ جائے۔ یہ تو وہ ثواب ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، تو مانگتا جا، اس کے در میں نہ نہیں ہے۔ ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے نا، مانگتے 1 دفعہ دے دیا، 2 دفعہ دے دیا، تیسری دفعہ کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو مانگتا ہی رہتا ہے۔ وہ رب کہتا ہے مانگتا جا میرے سے، جتنا مانگے گا میں تجھے دوں گا، تو اپنی اوقات کو مت دیکھ، میری شان کے مطابق مانگ، کہ اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ تو اللہ سے گڑ گڑا کے ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب پہ کرم کرے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سچا عاشق بنائے، جھوٹا نہیں، سچا عاشق رسول بنائے، اور حضور کی ایک ایک سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی ایک سنت، جو مسواک کرنا، تم لوگ لکڑی کو دانتوں کے اوپر پھیرتے رہتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے وہ ٹوتھ برش لو تو چلو منہ سے خوشبو تو جاتی ہے، وہ لکڑی کو کیوں میں پھیر رہا ہوں، اپنے دانتوں کو اور درد دے رہا ہوں؟ اس میں 40 بیماریوں کی شفا ہے۔ اور جب مسواک کر کے نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ کی نظر تیز ہوتی ہے، دماغ کھلتا ہے، دماغ کے اندر یہ حلق میں جو ریشہ ہوتا ہے، بیماریاں، نزلہ، زکام، یہ ختم ہوتا ہے اتنی بڑی ایک سنت ادا کرنے سے۔ دیکھو تو آپ اگر یہ ساری سنتیں اللہ کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پہ چل پڑو گے تو کیا مقام ہوگا تمہارا، اللہ ولایت کا درجہ عطا کرے گا۔ یہ ولی اس سے نہیں بنتے کہ بس جاؤں پیروں کے ہاتھ پکڑ لی اور بس میں پیر بن جاؤں گا، نہیں، پیر کا ہاتھ پکڑے تو پیر کے کہنے پہ چلنا ہے۔ سب سے پہلے شریعت ہے، طریقت 5 چیزوں پہ چلتی ہے۔ سب سے پہلے شریعت ہے، شریعت ہمارا کپڑا ہے، اس کے بعد طریقت ہے جو ہمارا بدن ہے، اگر ہمارے بدن سے یہ کپڑے کو اتار دو تو ننگا ہو جائے گا، طریقت نہیں رہے گی۔ میں ادھر سگریٹ پی رہا ہوں، روزہ کھا رہا ہوں اور بڑی آوازیں مار رہا ہوں، بڑی امام سرکار کے نام لے رہا ہوں، یار وہ شریعت کے بہت اعلیٰ پائے کے عالم تھے، بہت بڑے صوفی اور بڑا مقام تھا اس کا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سب سے پہلے شریعت، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے، شریعت کا لبادہ اپنے اوپر ڈالو گے تو طریقت کامیاب ہوگی، طریقت کی گروتھ ہوگی، طریقت کو خوراک ملے گی، پھر اس طریقت سے فیض نکلتا ہے، پھر تم حقیقت کو سمجھتے ہو، پھر تمہیں پتہ لگتا ہے کہ معرفت کیا چیز ہے، معرفت کو سمجھ، جب معرفت کو پا لیتے ہو، حقیقت کھلتی ہے، اس وقت عشق کا مقام عطا ہوتا ہے، اس وقت ایک عشق کا مقام عطا ہوتا ہے۔ اور کس کو عطا ہوا؟ ماشاءاللہ انالحق منصور علاج رحمت اللہ علیہ کو، ماشاءاللہ کہ اس نے جب اس مقام پہ پہنچا تو کیا کہا کہ انالحق، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو میرا اتنا قرب حاصل کر، اتنا میرا پیار لے کہ جب تو کام کرے تو تیرے ہاتھ تیرے ہوں پکڑنا میرا ہو، آنکھ تیری ہوں دیکھنا میرا ہو، زبان تیری ہو بولنا میرا ہو، پاؤں تیرے ہوں چلنا میرا ہو۔ یہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں کہیں نہیں سماتا ہوں تو مومن کے قلب میں، یہ مومن کا قلب عرش العظیم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے،
اس میں دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، دنیا کو بسا دیا ہم نے. اس کی نفیس بات کرو، اس دل کی نفیس بات کرو، اس میں نفیس بات کا ذکر کرو. جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فی اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی. ہم زبان پہ کہتے ہیں، ایک روایت میں پڑھا کہ 1 کروڑ 50 کروڑ اور 60 لاکھ مرتبہ آپ اللہ اللہ کرو اور دل ایک دفعہ اللہ بول دے، اس سے اونچا درجہ ملتا ہے اللہ کی فضل سے. یہ دل کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اقرار تو کر رہے ہیں لیکن جب تک یہاں سے نہیں ہوگا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس کی نفیس بات کرو، دل کو پاک کرو، دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ کو باہر پھینک دو. یہ دنیا تمہارے قدموں میں آتی رہے گی. دنیا کو جب چھوڑو گے نا، دیکھو ایک سایہ ہے، میں اپنے سائے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، یہ دنیا آگے جا رہی ہے، دوڑ رہی ہے، میں اس کے پیچھے 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 پیچھے. اس سائے کو میں پکڑنا چاہتا ہوں لیکن سایہ نہیں پکڑا جائے گا. جتنا بھی میں دوڑتا رہوں گا سایہ آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے. لیکن جب میں سائے سے منہ پھیروں گا نا تو میں پھر آگے اور سایہ میرے پیچھے دوڑتا رہے گا. یہی دنیا کی مثال ہے. دنیا کا تم دنیا سے منہ پھیر لو گے نا، دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گی اور ابھی دوڑتے رہو، اسی طرح موت ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھر اگلے سال میں روزے رکھوں گا. اگلے سال کچھ فائدہ نہیں ہے. کسی کی غیبت نہ کرو. یہ روزہ اس لیے کہ دیکھو سیام کس کو کہتے ہیں؟ رکنے کو. رک کس سے رک؟ گناہوں سے رک. یہ نہیں منہ بند کر لیا، نہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ بری بات نہ کرو، کسی کی دل آزاری مت کرو. یہ روزہ ہے سارا دن. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھ سے زیادہ قریب تیرے کوئی ہے؟ کہا اے موسیٰ رک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کو میں نے ماہ رمضان کا ایک مہینہ دیا ہوا ہے. سارا دن اس کا روزہ ہوگا، افطاری کا ٹائم ہوگا، ساری نعمتیں پڑی ہوں گی اور وہ اس کو اٹھانی میرے حکم کے بغیر اٹھائے گا نہیں. کہتے ہیں تیرے میرے بیچ میں 70,000 پردوں کا فرق ہے، اس کے میرے بیچ میں ایک پردے کا بھی فرق نہیں ہوگا. اور جو وہ مانگے گا میں اس کی دعائیں قبول کروں گا. یہ افطاری کے ٹائم خوب مانگا کرو، خوب مانگے. اللہ سب کچھ دے، دین بھی دے، دنیا بھی دے، حق حلال کی سکون عطا کر. سب کے لیے، اپنے لیے نہیں، سب کے لیے مانگ. جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے عزیز ہیں اور جو تمہارے ساتھ جس سے لڑ کے آئے ان کو معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے. رات کو جب سویا کرو سب کو معاف کر کے سویا کرو. مولا تیری رضا کے لیے میں سب کو معاف کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں تو اتنا غیرتی ہے، میں تو 70 درجے تیرے سے زیادہ غیرت ہوں، جا میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. وہ اتنا کریم مالک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں کیسے محبت کرتی ہے اپنے بچے سے کہ ایک بچہ آتا ہے گناہ کر کے تو وہ سارے اس کو دھتکارتے ہیں. باپ بھی اس کو ڈانٹتا ہے، بھائی بھی ڈانٹتا ہے، بہن بھی ڈانٹتی ہے، بیوی بھی ڈانٹتی ہے، بچے بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. ماں پھر اس کو سینے سے لگاتی ہے، نہیں میرا بچہ ہے، گناہ نہیں کیا کر، یہ مت کیا کر، گناہ ہے، جھوٹ مت بولا کر، غیبت نہ کر، زنا نہ کر. پھر وہ ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے. اسی طرح 70,000 ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے. دیکھو میرے میں 99 نیکیاں نے 99 اور میرا ایک گناہ تم سب نے دیکھ لیا. کتنے عاشق ہو، ایک گناہ دیکھ لیا تم میرے 99 نیکیوں کو بھول جاؤ گے اور میرے ایک گناہ کو ایسے گڈی بنا کے اڑا دو گے. صوفی صاحب تو یہ کر رہا تھا. میرے کریم مالک کو دیکھ، اگر میں نے 99 گناہ کیے تو ان کو ہٹا دیتا، میری ایک نیکی کو آگے کرتا ہے، اس کو بخش دے یار. وہ کریم مالک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اتنا کریم مالک ہے. اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ پڑھا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. پھر اس کو دیکھا 100 شہیدوں کا ثواب میں ایک گھونٹ لیا، 100 شہیدوں کا ثواب ہٹا کے دوسرا لیا، پیا میں نے، پیاس میری بند ہوئی. امانی کتنے ثواب اللہ نے دے دیے مجھے، کریم مالک نے. اور پھر یہ شفا بھی بنا دی. جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے نا وہ بہت سخت گناہ ہے. کھڑے ہو کے پانی نہ پئیں اور ایک سانس کی پانی نہ پئیں. پانی کو 3 دفعہ 3 گھونٹوں سے پئیں، یہ بھی سنت رسول ہے. کہا ایک شہید 10 دوستیوں کو ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. ایک شہید. اور ہمیں فری میں دیکھ کتنے بڑے ثواب ملتے ہیں. یہ لوٹ مار کا مہینہ ہے، لوٹ لو، یہی ٹائم ہے، روزے رکھو، تراویاں پڑھو. ایسے نہ کہو کہ تراویاں کیونکہ یہاں ختم پورا ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ بس تراویاں ہو گئی، پورے مہینے کی تراویاں پڑھنی ہے. ایک سجدے کی 1500 نیکیاں ہیں. سوچو 40 سجدے ہو گئے تو کتنی نیکیاں مل گئی، کتنا کچھ بٹول لیا آپ لوگوں نے. تو یہاں سے ابھی آج میرا جی کر رہا ہے کہ میں باتیں کرتا ہوں لیکن ٹائم تھوڑا ہے. تو یہی نصیحت ہے کہ تراویح نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، نماز 5 وقت کی پڑھنا. نماز فرض جو ہیں 70 درجوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جاؤ، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہاں سے اٹھو تو تم قرآن کھول لو. یار یہ میرا رب مجھ سے باتیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب میرا جی کہتا ہے کہ رب سے میں باتیں کروں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو قرآن لازمی پڑھو. اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے ہمارے پیارے مالک، اے ہمارے سونے مالک، تو غفور رحیم مولا. ہمارے قاری صاحب نے جو کلام پاک پڑھا،
اس کے زیر زبر پیش میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ معاف فرما۔ یا رب کریم اس کلام پاک کو تو اپنی شان کے مطابق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جتنے بچوں نے کلام پاک پڑھا، روزے میں ختم القرآن کیے، بچوں نے کیے، والدین نے کیے، ہم نے خود کیے، مولا کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ معاف فرما، اور سارے ختم القرآن کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب مل کے اللہ اس ختم القرآن کا ثواب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً تبارکاً پیش کرتے ہیں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم تیرے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے کل انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کل اولیاء کرام کو پیش کرتا ہوں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بالخصوصاً یا اللہ شہید الشہداء کو پیش کرتا ہوں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ شہداء کربلا کو پیش کرتا ہوں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم حاضرین مجلس میں جتنے دوست بیٹھے، ان کے چھوٹے بڑے بزرگ والدین کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ ان کو پیش کرتے ہیں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جو مسلمان آئے ہیں، آئیں گے، جو گزر گئے، سب کو پیش کرتے ہیں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ جب بھی ہمارا وقت مقرر کیا، ہم نے جب بھی جانا ہو، یا اللہ کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو 5 وقت باجماعت نمازی کر دے، اے اللہ ہم سب کو تہجد گزار کر دے، اے اللہ ہم سب کو روزہ دار کر دے، اے اللہ روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزے میں جو مزہ تو نے رکھا ہے، جو چس تو نے رکھی ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم اس پورے مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو دوست، جو بھائی، جو بھی رشتہ دار بیمار ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، مولا ان کو شفا عطا فرما، اور اس پورے رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی ایک ایک سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عاشق رسول بنا دے مولا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ جتنے گناہ ہیں تمام گناہ معاف کر دے مولا۔ اس رمضان کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار، خطاکار، سیاکار، نالے کے مولا ہمارے گناہ معاف کر دے مولا۔ جس قسم کے گناہ ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے مولا کریم، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں مولا، تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں، ہم سب پہ خصوصی کرم فرما، تیرے علی کے غلام ہیں مولا، ہم سب کے گناہ معاف کر دے یا رب کریم، ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ اس پاک ختم کے صدقے، اس پاک کلام پاک کے صدقے مولا جو پڑھا گیا ہے، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا رب کریم، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح بڑا فرما یا اللہ، ہم سب کی اولاد کو دین و دنیا کی تعلیم میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو اپنے والدین کی تابعدار بنا دے، اے اللہ ان کو اپنے والدین کی تابعدار بنا دے یا اللہ، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کے درجات بلند فرما اور ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب کریم، تو غفور رحیم ہے یا اللہ، سب پہ خصوصی کرم فرما دے یا اللہ، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرضوں سے چھوڑا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاروں پہ لگا دے یا اللہ، جن گھروں میں بہنیں بیٹھی ہیں، سسرے بیٹھی ہیں اللہ، ان کا رشتہ نہیں ہوتا ان کو محبت پر رشتے عطا فرما یا رب کریم، جن بچیوں کے گھر آباد ہیں ان کو خوشیوں سے آباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما، ہم سب کے گھروں سے نحوست ختم کر دے، پریشانیاں دور کر دے مولا، بیماریاں دور کر دے، بے اتفاقیاں دور فرما یا رب کریم، ہم سب کے گھروں کو یا اللہ ذکر فکر سے آباد فرما، درود و سلام سے آباد فرما، اپنے کلام پاک سے آباد فرما، خوب عبادات سے آباد فرما، ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق و محبت پیدا فرما یا رب کریم، ہم سب کے دلوں سے کینہ بغض ختم کر دے مولا کریم، ہم سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے قاری صاحبان کے درجات بلند فرما مولا، تیرے کلام پاک کو یا اللہ الف سے لے کے یہ تک پورا سنا دیا مولا کریم، اس کی ایک ایک زیر زبر پیش کے بدلے یا اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کر یا رب کریم، ہمارے اس مدرسے کو کامیاب و کامران فرما یا اللہ، اس مدرسے میں جتنے بھی استاذہ پڑھا رہے ہیں سب کے درجات بلند فرما، اور جتنے بچے پڑھ رہے ہیں مولا ان کو کامیاب و کامران فرما، ان سب کے بچوں کی سینوں سے یا اللہ فیض کے چشمے جاری و ساری فرما دے مولا، جو مدرسے میں جس قسم کی خدمت کر رہے ہیں مولا سب کے درجات بلند فرما یا اللہ، ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ، ہمارے قاری صاحب کے اور درجات بلند فرما، ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، ان کو ان کے بچوں کا سکون عطا کر مولا یا اللہ، ان کے سختیاں ہم سب کی سختیاں دور فرما دے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے مولا یا اللہ، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے مولا، قرآن کو ہمارے ساتھ محبت کرنے والا کر دے مولا۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے یا اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم، اس کلام
پاک کے صدقے یا اللہ یہ دنیا انسانیت میں جو وبا آئی ہوئی ہے مولا کریم اس وبا سے شفا عطا فرما یا اللہ اس وبا کو ختم کر دے یا اللہ جو موذی بیماری پھیل گئی یا اللہ اس کو ختم کر دے مولا بہت خوف ہو گیا مولا اس کو ختم کر دے مولا کریم سفید پوش بھوک سے مر رہے ہیں مولا تو غفور رحیم ہے اللہ ان پہ کرم فرما دے اور اس بیماری کو ختم کر دے مولا اس سے جو بھی بیمار ہوئے ان کو شفا عطا فرما اس سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب کریم جتنی بھی موذی بیماری ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے یا اللہ کل عالم اسلام کی خیر فرما کل مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ کشمیر میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں مولا ان کو اپنی حفاظت میں رکھ اے رب کریم ان کی حفاظت فرما دے مولا ان کی حفاظت فرما جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں مولا ان کو اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ ان سب کو شاد و آباد فرما یا رب کریم سب کی سختی دور فرما مولا ہماری پاک فوج کی خیر فرما یا اللہ جو سرحدوں پہ فوجی پڑے ہوئے مولا جو ہمارے اللہ جانباز بیٹھے ہوئے یا اللہ ان کی حفاظت رکھ یا اللہ ان کو اپنے بچوں کا سکون عطا کر یا رب کریم وہ ہمارے لیے عیدیں اور روزے سب کو چھوڑ کے سرحدوں پہ پڑے ہوئے مولا ان پہ خصوصی کرم فرما دے اور یا اللہ ان کے والدین کو ان کا سکون عطا کر ان کو ان کے بچوں کا سکون عطا کر یا رب کریم ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی سختیاں دور فرما دے مولا کریم مدینے کے دروازے کھل گئے مولا ان سب کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرا دے یا اللہ صفا مروہ کی صحیح کروا دے یا اللہ گنبد حجرہ کا دیدار کروا دے یا اللہ موجہ شریف کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم مدینہ پاک میں سحری اور افطاری لکھ دے مولا یا اللہ سفرے لگانے کی توفیق عطا فرما مدینے کی گلیوں میں بغیر چپلوں کے چلنے کی توفیق عطا فرما مولا مدینے کی خاک اپنے سروں پہ آنکھوں پہ سینے پہ ملنے کی توفیق عطا فرما مدینے والے کے صدقے ہم سب کو مدینے پاک لے جا یا رب کریم یہاں جتنے مہمان آئے ہیں ایک ایک قدم پہ لاکھوں کروڑوں نے کیا عطا فرما یا اللہ یہاں جو ثناخوان آئے مولا ان کے درجات بلند فرما دے مولا ان کے سینے سے ان کی آواز میں اور فیض عطا فرما اور ان کے سینے سے فیض کے چشمے جاری وہ ساری فرما یا اللہ تو ان پہ خصوصی کرم فرما اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے بچا شریروں کے شر سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا یا اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا یا رب کریم ان کی حفاظت فرما یا رب کریم سب کے بیڑے پار کر دے مولا جتنوں نے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا سب کے بیڑے پار فرما سب کے دامن خوشیوں سے بھر دے سب کے غم دور کر دے مولا در در کی ٹھوکریں کھا کے تیرے در پہ آئے مولا کریم تو ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے مولا تو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر اے رب کریم ہمیں کسی کا محتاج نہ کر مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر اے اللہ تو خصوصی کرم فرما یا رب کریم جتنے بچوں نے اس محفل کے لیے جو خدمت کی مولا سب کے درجات بلند فرما یا رب کریم دیوانوں کی طرح بچے لگے ہوئے مولا ان کو اپنا عشق عطا کر اپنے محبوب کا سچا عشق عطا کر ان کو یا اللہ کتب و ابدال کا مقام عطا کر اے اللہ ان سب کو عارفوں کا مقام عطا کر یا اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ طریقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے سلسلہ خانیہ قادریہ سروردیہ کے جتنے بچے مولا سب کے درجات بلند فرما یا اللہ اس باغ کو اسی طرح شاد و آباد فرما یا اللہ میرے مرشد کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما ان کے اللہ ان کو اپنے بچوں کا سکون عطا کر یا اللہ ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما مولا کریم میرے اشرف کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ سردار مقصی صاحب اور جتنے بھی یہاں بیٹھے مولا ہمارے پاس کوئٹہ سے مہمان آئے مولا ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کو ہمارے سروں کا تاج بنا دے یا رب کریم ان کی تمام سختیوں پریشانیاں دور فرما یا اللہ ان کی بیوی بچوں پہ کرم فرما ان کے والدین پہ کرم فرما یا اللہ ان کے عزیز اور رشتہ داروں پہ کرم فرما یا رب کریم سب پہ خصوصی کرم کر دے مولا تو سب کو جانتا ہے جو مانگ رہے ان کو عطا کر دے سب کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا کر مولا کریم سب کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا کر اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے مولا کریم یہاں قاری صاحبان بیٹھے ہیں مولا ان کی سینے میں کلام پاک ہے مولا اس کلام پاک کے صدقے یہاں جتنے دیوانے بیٹھے ان کے صدقے مجھ بدکار پہ کرم کر دے مولا میرے گناہگار کے گناہ معاف کر دے یا رب کریم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم تو غفور رحیم ہے ہم سب پہ کرم فرما اور ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امت اجمعین برحمتہ. سب بچے انشاءاللہ اوپر لنگر ہے لنگر کر کے جانا. کچھ دوست ایسے سمجھتے ہیں کہ اس لنگر میں شفا ہے تو یہ کھا کے جانا اس سے بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ.